لوگ سمجھیے وہ دو لہراں جڑے ختم ہوئی ہے دیکھی لیتی ہیں لوگ دیکھی کنی ایک لہر چلی نیچے آ جائیں ہمارے محبوب رہنما جناب عبد الغنی ملک صاحب جلسہ گاہ کے اندر پہنچ چکے ہیں میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ جلدی سے جلدی جلسہ گاہ کے اندر آ جائیں میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا کھڑے ہو جائیں میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا جناب ملک صاحب کا تعلیم سے سواگت کریں نیشنل کانفرنس ملک صاحب عمر عبداللہ بھائیوں اور بہنوں بچوں سبھی آرام سے بیٹھنے کی سعادت فرمائیے آرام سے بیٹھے اب ہمارے رہنما آ چکے ہیں اس بارے میں شعر بولنا چاہتا ہوں سنا ہے کہ پھول مسکراتا ہے سنا ہے کہ پھول مسکراتا ہے مگر کھل جانے کے بعد ہماری جھولیاں خوشی سے بھر جائیں گے ملک صاحب کے آنے کے بعد تو آرام سے بیٹھے اب رہنما قوم اس کشتی کا جو ڈرائیور ہے اور اس کے ساتھی اور جیتنے والے سرپنچ حضرات کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارک جیتنے والے پنچوں کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں اور ہارنے والے دوستوں سے بھی
مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں مل کر چلیے اور اس اپنے علاقہ کو ترقی کی طرف لے جائیے، کیونکہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اسے اس دنیا میں کچھ وقت دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس مخلوق کی خدمت کرے. میں آپ کو 4 سال پیچھے کی طرف لے چلوں کہ ہماری ریاست سن 2014 میں ایک امن پسند ریاست کہلاتی تھی. سارے لوگ جانتے ہیں گجر بکروال بھائی زیادہ کشمیر جاتے ہیں. انہیں علم ہوگا کہ سن 2014 میں جب الیکشن ہوئے تو کشمیر میں کسی آدمی کو سیکورٹی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک بری ہوا آئی. بری ہوا نے ایک نعرہ دیا، کہا کہ کشمیر کے اندر پی ڈی پی لاؤ اور ہم کشمیر کو پتہ نہیں کون سا کھیل کھلائیں گے. آپ نے دیکھا جب پی ڈی پی آئی، نیشنل کانفرنس کو کہا گیا کہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے امن لایا تھا، جلے ہوئے کنو کو بنایا تھا، غیر آباد سکونوں کو آباد کیا تھا، یہاں کے رہنے والوں کو یہاں کا حق دیا تھا. تو آپ نے خود دیکھا کہ جب پی ڈی پی آئی، آپ کے نوجوان بچوں کو ایسی شیلنگ ڈالی گئی کہ ان کی آنکھیں اندھی کی گئی، ان کو اپہج کیا گیا، ایسی زہر دی گئی کہ جس زہر کے ڈالنے سے نوجوان بچے کے جسم سے جو ہے وہ پوری کھال اتر جاتی تھی. یہاں میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں. آپ کا اہم رول ہوتا ہے اس الیکشن کے اندر. آپ ہی ان اسمبلیوں کو بناتی ہے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ یہاں کے جج بیٹھے ہوئے ہیں. جب جج فیصلہ سناتا ہے تو وہ مقدم ہوتا ہے. آپ کی طرف سے 2014 میں ایک فیصلہ آیا، عوام کو دھوکہ دیا گیا، بڑے بڑے لیڈروں کو یہاں اتارا گیا اور دھوکہ دے کر آپ سے اسمبلی سیٹ چھینی گئی. میں آپ سے گزارش کروں گا، وقت کم ہے، تبصرہ کرتا آپ کو بتاتا کہ اسمبلی کرتی کیا ہے، لیکن آپ کو بھی اس چیز پر دھیان دینا ہوگا کہ 2014 میں آپ اپنے بچے کے لیے روزگار ڈھونڈتے تھے. آپ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اسکول میں سٹاف نہیں ہے، ہماری سڑک ادھوری ہے. میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 2014 کے بعد آپ کی سڑک کہاں جا رہی ہے؟ آپ کا اسکول کہاں جا رہا ہے؟ آپ کا ہسپتال کہاں جا رہا ہے؟ میرے بھائی، یہ فیصلے اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں. جب آپ ووٹ دے کر کسی آدمی کو جتاتے ہیں تو وہ اسمبلی کے اندر بحث کرتا ہے. ہمارے بھائی 2014 سے لے کر 2018 تک عیش کرتے رہے. ریکارڈ گواہ ہے کہ آپ کی اسمبلی کے اندر گلاب گڑھ کا نام مٹ گیا ہے، آپ کے جس بکری کا نام مٹ گیا ہے. جو دوست یہاں ناراض رہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ عوام کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اسمبلی کے اندر اس آدمی کو بھیجنا چاہیے جو آپ کے مسائل حل کرے، آپ کے بے روزگار بچوں کے لیے وہ چیزیں لائے کہ آپ گھر میں روزگار حاصل کر سکے. کیونکہ آپ نے ابھی ایک تازہ الیکشن لڑا، کتنی جدوجہد ہوتی ہے. بھائی بھائی سے جدا ہوتا ہے، بہن بہن سے جدا ہوتی ہے، کیونکہ اسے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ کو نئے سال کی بھی مبارک ہے کہ 2019 ہمارے لیے ایک فیصلہ کن سال ہے. آپ سارے جانتے تھے کہ ابھی 2 سال انتظار کرنا تھا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں ہوا کہ اس غریب عوام پر میں ایسے ظالموں کو مسلط کر کے رکھوں جو ریاست کو جلائے، جو عوام کو فرقہ پرستی کے اندر ڈالے. آپ نے دیکھا کہ 2 سال قبل ہی اس اسمبلی کو کہا گیا کہ آپ چلا جائیے یہاں سے. یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے. میں ان ناراض بھائیوں سے غریب عوام کی خدمت میں اور غریب عوام کی آواز بن کر پیش رہی ہے. جناب ملک صاحب جی اور ان کے ورکران حضرات، سرپنچ حضرات جتنے بھی ہیں، سبھی غریب عوام کی خدمت کے لیے پیش رہے ہیں. جیسے کہ ہمارے کینٹی اے کی شان شری چھتر سنگھ جی، جناب ایکس سرپنچ کینٹی بی ٹھاکر بلونت سنگھ جی، جناب محمد رفیق مغل صاحب جی اور عبد الرشید جج اے والے ہر عوام کی آواز بن کر
غریب لوگوں کے لیے پیش رہے ہیں، لیکن میں ملک صاحب جی سے گزارش کروں گا کہ جس طرح نیشنل کانفرنس پارٹی ہر غریب عوام کی آواز بن کر پیش رہی ہے، اسی طرح میں اپنی کنسٹیچوئنسی حلقہ انتخاب گلاب گڑھ کی بات کروں گا کہ ہر ووٹر، چاہے وہ رہنما ہے، پنچ ہے، سرپنچ ہے،